أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. سورہ ہود کی آیت نمبر 116 اور 117 اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے. البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے بچا دیا اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑ جاتے جو انہیں دیا گیا اور وہ مجرم تھے. اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو بلا وجہ مارنا پڑے حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے ہوتے. اب اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ امتوں پر جڑ سے اخاڑ دینے والے عذابات نازل ہونے کا بیان کیا اور اس آیت سے یہ بیان فرمایا کہ ان کو عذاب کیوں آئے اسباب فرمایا پہلی وجہ ان میں یہ تھی کہ ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں فساد سے منع کرنا. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. بعض اوقات ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے ہم آنکھیں پھیر کے گزر جاتے ہیں وہ جی میں نے کیسے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے تو نے تو اپنی قبر میں جانا ہے کیا تم سے کل چیز پوچھا جائے تو تیری آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے تو منع کرنا. اگر تیرے منع کرنے سے فساد آتا ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو فرمایا اب پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اگر تیرے اندر اتنی استطاعت ہے تو ہاتھ سے نہیں ہے تو زبان سے روک اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دیکھنے تو برا ہے. ان لوگوں پر عذاب آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے برائیاں ہوتی نہیں وہ خود نہیں کر دیتا لیکن وہ مانا یہ اللہ نے یہاں سے بہت. اور دوسری وجہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے برے اعمال کو ہمیشہ جاری رکھنا ان سے توبہ کرنا. یہ دو اہم سبب ہیں جن پر پوری قوم پر اللہ کے عذاب پچھلی ساری آیات میں ان ساری قوم کے عذابات کو بیان کیا. تو یہاں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تعلیم دینا ہے مقصود ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا وہ کچھ ایسے فضیلت والے نہیں ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکے اور انہیں گناہوں سے منع کیا اس لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. البتہ ان سابقہ امتوں میں تھے منع کرنے والے نہیں تھے لیکن وہ بہت ہوئے اور بہت کم. اور پھر اللہ نے فرمایا جو تھوڑے تھے ہم نے ان کو نجات دیا ہم نے ان کو عذابات سے بچایا. اور وہ لوگ کون تھے وہ لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کے احکام پر عمل کرنے والے تھے اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرنے والے. تو جب کہ ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے لگے جو انہیں دیا گیا تھا وہ نعمتوں لذتوں خواہشات اور شہوات کے عادی ہو گئے کفر اور گناہوں میں ڈوبے رہے اور اب یہاں سے جو مقصود کلام ہے وہ یہ ہے کہ اگر پچھلی امتوں میں ان کے سامنے برائیاں ہوں اور ان کو منع نہ کریں حالانکہ وہ برائی نہیں کرتے وہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو اے میرے پیارے حبیب کی امت تم پر بھی یہ ضروری ہے کہ جب کسی کے پاس میرے دین کی کوئی بات بھی پہنچے یا کوئی پوچھے تو اس پر ضروری ہے وہ دین کی بات آگے پہنچے.
حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا من بالمعروف ولو میری طرف سے پہنچا دو، اگر سے کوئی خیر اور ایک بات ہی کیوں جو تم نے سیکھی ہے وہ آگے پہنچا، اپنی اولاد تک پہنچا دو، اپنے گھر والوں تک پہنچا دو۔ اور قرآن پاک میں اب یہ لفظ کہہ کر ہم آگے نہیں جا سکتے، میں نے تو اپنی خبر نہیں جانا، نہیں، میں نے اوروں کے ساتھ جنت میں لے کر اس کی دائی بنائی۔ بھائی میں چاہتا ہوں میرے کام میں دوزخ میں جائے، یا آپ میں سے کوئی چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا میرے بہن بھائی دوزخ میں جائے، میں جنت میں جاؤں۔ قرآن کا کیا معاملہ ہے جو سورہ حدید میں رب العالمین کے مومنین کی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، فرمایا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ تو اس آیت کے اندر یہ مقصود ہے کہ اگر ہمارے سامنے برائی ہو رہی تو ہم کوشش کریں اسے روکنے کی کوشش کریں، اور روکنے کے درجات میں نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کا نام بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ مولانا محمد وعلی اللهم ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الملك الملوك سماري وملك قولوا يقدر مال الغيب مدد فرما، ہم سب کے گھروں میں خیر کرے، مشکلات آسان کر، پریشانی دور فرما، اے مالک مولا ہمارے بیماروں کو شفا، جو تیرے گھر کو آباد کرنے اس کی کامیابی کام میں حصہ دے، جانی مالی مالی سب کو دین و دنیا کی بنائیاں ڈھیر و ڈھیر مالک مولا عطا فرما، یاد رکھنا سب پر فرد کی بارش بارش والأول والآخر والظاهر والباطن وهو في كل شيء عليم برحمته۔